السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من جاءت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں یہ بڑی اہم آیتیں ہیں اور یہ اللہ کے خاص احکام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ذریعے روئے زمین کے اوپر جتنی خواتین ہیں ان کے لیے یہ احکامات ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف اور صرف یہ احکامات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، بلکہ ان کی وساطت سے دنیا کی جتنی خواتین ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر یہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اس لیے اللہ نے پہلے جو کل ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ پہلے جب وہ آپ کے گھیرا تنگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی خواتین آپ کی ازواج مطہرات، اس وقت 4 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں اور جنگ خندق جو ختم ہو چکی تھی، حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر آپ کے پاس تھے، تو دیکھا تو آپ نے اپنی تو حضرت حفصہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے والد صدیق اکبر نے ڈانٹا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں. ذرا اس کیفیت کو ذرا ذہن میں سامنے لائیں کہ 2 جہاں کے بادشاہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ آپ ذرا تھوڑا دیکھیں کہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اس کیفیت کے باوجود آپ نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا، ہر لمحے ہر سانس کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس میں یہ نہ کہو سبحان اللہ الحمد. آج اللہ نے نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو ڈائریکٹ پکارا ہے یا نساء النبی میں یاد منکن بفاحشۃ. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فاحش حرکت کا ارتکاب کرے گی مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اس سے یہ بلاوے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ نبی کی بیویوں کو مخاطب، بلکہ ہر وہ آدمی جو معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے
اور جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جس کی سنت پہ، جس کے نقش قدم پہ لوگ چلنے کی آرزو کرتے ہیں، اگر ان کی خواتین ناچ گانے گائیں گی، کھلے کرے گی، بازار کے اندر گھومیں گی، اور پھر بہترین قسم کے لباس زیب تن کیے ہوئے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی پھریں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوہرے عذاب کے مرتکب ہوں گے ایسے لوگ جو لوگوں کی پیشوائی کرنے والے ہیں اور لوگوں کے اندر برائی پھیلانے والے ہیں۔ اس لیے کہ خصوصی طور پہ اللہ نے نصار نبی میات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے عذاب دینا، یہ بہت آسان کام ہے میرے عزیزوں۔ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل مرحلہ، بڑا مشکل زمانہ آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر بھی دیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں، تو جب آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے یہ باتیں پیش کی، جس کو تخییر کہتے ہیں کہ عورت کو اس کا اختیار دے دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اختیار دیا۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں ہم اپنے والدین سے مشورہ کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ہر قیمت پہ رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہر چیز کو ہم برداشت کریں گے، لیکن ہمیں اللہ کا اجر چاہیے، اجرھا مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور اللہ تمہیں دوہرا اجر بھی دے گا اور پھر رزق کریم بھی دے گا۔ گناہ پر دوہرے عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں کسی بلند مقام پہ فائز کرتا ہے، جن کی طرف لوگ دیکھ کے عمل پیرا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، بلکہ سنت کے اوپر عمل کرنا ایک عین عبادت ہے، اور جو اس سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے قابل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایسی ان کی پیروی کرتی ہے، ان کی برائی تنہا، یعنی کہ جو بڑے لوگوں کی عورتیں ہیں نا، ان کی برائی جو ہے تنہا انہی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کی جو چھوٹی چھوٹی خواتین ہیں یا چھوٹے جو لوگ ہیں، ان بڑے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ ناچتے ہیں، گانے گاتے ہیں، تھرلے کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ہنسی مذاق اور ٹٹھے کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ گپیاں مارتے ہیں، تو پھر ان کے نقش قدم پہ جو لوگ چل کے معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، اس سارے بگاڑ کا جو منبع ہے، جہاں سے وہ پھوٹتا ہے، جہاں سے وہ وبا پھیلتی ہے، اس وبا کا اس کو دوہرا اجر ہے، اس کو دوہرا سزا ملے۔ اس لیے کہیں بھی جتنی کسی کی حرمت ہے، اگر اس نے اس حرمت کو پامال کیا تو اس کی سزا بھی ہے۔ اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کو پکار کے کہا گیا یا نساء نبی، اے لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ کیا ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے کبھی بات مردوں سے نہ کیا کرو۔ دل کی خرابی کا کوئی مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے کہ شاید اس عورت سے کوئی اور بھی معاملہ ہو، اب اسی لیے عورت کا اذان دینا منع ہے، شریعت میں ممنوع ہے کہ عورت اذان دے،
اور پھر اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور امام سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور عورت وہ جانتی ہے، حافظہ ہے، یا وہ اس غلطی کو جانتی ہے، تو وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ نہیں کہے گی، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے یاد دلائے گی امام کو کہ یہ غلطی تم سے ہوئی ہے، اور امام اس کو تصریح کرے گا۔ لیکن چہ جائے کہ یہاں کی ہماری جو عورتیں ہیں، ہمارے جو معاشرے کی خواتین ہیں، جو بڑے بڑے گھریلو بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں ہیں، اسٹیجوں کے اوپر ناچتی ہیں اور سودا سلف کی تشہیر کرتی ہیں، گانے گاتی ہیں، ڈھولک بجاتی ہیں، گلزاروں کے اندر ننگے منہ گھومتی ہیں۔ کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ پوچھتے ہیں کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ قیامت کے دن دیکھتی ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس آگ میں ڈالا جائے گا جو کبرا ہے، بڑی آگ ہے، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، نہ اس میں مرے گا نہ زندہ، جلتا جائے گا پھر بنتا جائے گا، جلتا جائے گا پھر بنتا جائے گا۔ یہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں نازل ہوئی، لیکن ہماری خواتین یا ہمارا معاشرہ یا ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی، ناچتی پھرتی ہے، مبارکیں دیتی پھرتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو چھپا کے رکھنے والی چیز تھی اس کو بڑے برسر عام کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں چیزوں میں برکت نہیں ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ملک مقروض ہو رہا ہے۔ جو مقروض ہو رہا ہے قرضے تو سب تم کھائے جا رہے ہیں، اور سود کے پیسے قوم کے اوپر ہیں، اور قوم ہے اندھی ہے۔ جب ووٹ کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کوئی نہیں دیکھتی کہ نیک کون ہے بد کون ہے، کون ہے جو قرآن کو سنبھالنے والا ہے، کون جو ہے سود کی نفی کرنے والا ہے، کون جو ہے تھرکتے ہوئے جسم کو سمیٹنے والا ہے، کون ہے جو اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے والا ہے، کون ہے جو قرآن کا محافظ بننا چاہتا ہے، کون ہے؟ کوئی امانت اپنی کسی امانت دار کے سپرد کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وبال ہمارے اوپر۔ اب کیا ہماری اسمبلیوں کے اندر ہوتا ہے، کیا ہمارا تماشا اڑایا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے میری پیغمبر کی بیوی ہو، بات نہ کیا کرو دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات۔ اب یہ مذاکرہ نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر عورت کا لہجہ انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے اس عورت سے اور کوئی توقع بھی قائم کی جا سکے، اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شرینی نہ بلی ہوئی ہو جو سننے والے مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا کر اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس درجے کے گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے یہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ فاسقات فاجرات کا طرز کلام ہے، نہ کہ مومنات اور متقیات کا۔ اس کے ساتھ اگر سورہ نور کی وہ پہلی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی یضربن بارجلہن یعلم ما یکفین من زینتہن، کہ زمین پہ ٹھوکریں مار مار کر اپنے پاؤں کی زینت جو تم نے زینت پہنی ہوئی ہے اس کو چمکا کے لوگوں نہ بتاؤ کہ جو تمہاری زینت تم نے پہنی ہوئی ہے لوگوں نہ بتاؤ، بلکہ اس کو چھپا کو۔ اس کا علم لوگوں کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو رب العالمین تو صاف، رب العالمین کا صاف منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ اپنی آواز یا اپنے زیوروں کی جنکار غیر مردوں کو نہ سنائیں۔ اگر بضرورت اجنبیوں سے بولنا بھی پڑ جائے پوری احتیاط کے ساتھ بولے۔ اسی بنا پر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ عورت کا اذان دینا ممنوع ہے۔ با نماز اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے غلطی امام سے ہوئے تو وہ سبحان اللہ کی بجائے ہاتھ مار کر ایسے کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو بتائے گی، ایسے نہیں ہو سکتا، امام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ
اب سوچئے جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آوازیں نکالنے سے بھی روکتا ہے۔ وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت سٹیج پر آ کر گائے ناچے، جیسے آج کل سٹیج پہ نعتیں پڑھتی ہیں لوگ، خواتین ٹیلی ویژن پہ نعتیں پڑھتی ہیں، سٹیجوں پہ نعتیں پڑھتی ہیں، اپنی آواز دور دور تک سریلی آواز کے جادو جگاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن پتھر بن جائیں گے، زمانے پتھر بن جائیں گی، ذہن موٹے ہو جائیں گے، دیدے پتھرا جائیں گے، دیکھنے سے کچھ نظر نہیں آئے گا، بولنا چاہیں گے بول نہیں سکیں گے، اللہ مکفل کر دیں گے دلوں کو کہ ہاں بتاؤ میرے نافرمانی کا، اب تمہیں بتاؤ میری نافرمانی کے خلاف تو کوئی آواز نکال کے دکھا لو، کوئی آواز نہیں نکل سکے۔ عزیزو بڑا سخت معاملہ ہے، 50,000 سال کا دن، اور پھر یورف المجرمون ہے کہ کوئی مجرم وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ چھپ جائے گا، چہروں سے بچانے جائیں گے، اور پھر شانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے، آج بتاؤ بچ کے دکھو۔ بڑا سخت دن ہے میرے عزیزو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ آج کل کی عورتیں ریڈیو پر عاشقانہ گیت گاتی ہیں، سریلے نغموں کے ساتھ فاش مضامین سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگاتی ہیں، کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے؟ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی معشوقہ بنتی ہیں، کبھی کسی کی محبوبہ بنتی ہیں، کبھی کسی کی بیوی بنتی ہیں، اور ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس سے بھرتی کرتے ہیں، اور ان کو خاص یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ مسافروں کا دل لبائے۔ بتائیں یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ؟ بتائیں مجھے، بتائیں، زبان سے اقرار کریں کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہو تو پھر کبھی بھی ایسی ہوتے ہیں، پھر لوگ جو ہیں اللہ سے ڈر کے زندگی کو بسر کریں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اے نبی کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بساطت سے، اے عورتوں گھروں میں ٹک کر رہو، سابق دور جاہلیت کی سجدہ جنہ دکھاتی پھرو۔ یہ تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے بھی ہیں، ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے بھی۔ ہر ظاہر اور نفع بخش چیز، جو نفع چیز، جو سامنے چیز ہوتی ہے، وہ جب لفظ برج استعمال کرتے ہیں تو برج کو برج اس کے ظہور اور ارتقاء کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے۔ بادبانی کشتی کے لیے باربر کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دور سے نمایاں ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے 3 مطلب ہوں گے، ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کے دکھائے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈال چمک کھٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے، اور یہ تشریح اس لفظ کی بہت ہی اکابر مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ، ابن ابی کبیر کہتے ہیں البرج کے معنی یہ ہے کہ ناروا اور لچک کے ساتھ، لچکدار، لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے برات، اپنے ہار، اپنے بندے، اپنا گلا نمایاں کرنا۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی مفسرین ہیں، جاہلیت کے لفظ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ 3 جگہ اور استعمال ہوا۔ ایک آل عمران کی آیت ہم نے 154 میں پڑھا تھا، جہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا، وہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے لیے گمان رکھتے۔ دوسرے سورہ مائدہ میں ہم نے آیت نمبر 50 میں پڑھا، جہاں خدا کے قانون کی بجائے کسی اور کے قانون کے مطابق اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرانے تو مطلب یا کو مالا 3 جگہ ارشاد ہوا۔ اب اس کے علاوہ مجھے بتا دیں
کہ کوئی شریعت اتنی واضح ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے پردے کے اندر؟ اب جو ہماری عورتیں برہنہ پھرتی ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں بھی جا کے ذرا تسلی کرنی چاہیے، اور اپنی عورتوں کو اس آیت کے مصداق ان کو سنانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کی بجائے جنت والی بن جائیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن ولا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، اللہ تیرے دین کو گمگشتہ کر دیا، بلا دیا تیرے دین کو، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آمین۔ اللہ ہماری معافی قبول فرما لے، ہمارے گھروں میں عفیت کر دے، ہماری عورتیں خواتین کو اللہ باپردہ فرما دے۔ اللہ ہمیں حیا عطا فرما دے، بے حیائی سے بے قراری سے اللہ نجات عطا فرما دے۔ اللہ حلال میں وسعت دے دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کو بڑی بنا دے۔ اللہ جن کی اولاد ہے اس کو صالح کر دے، جن کی اولاد نہیں ان کو اللہ نیک اور صالح اولاد۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ وسلم۔